بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس جگہ جہاں 7 بچوں کی تکمیل حفظ اور دستار بندی ہے، یہاں ہم حاضر ہیں اور اس تقریب کا حصہ ہیں. چند باتیں 10:24 ہو رہے ہیں کہ آپ کو مطلع کر رہا. یہی وہ بات ہے جس پر میں لانا چاہتا تھا کل سے اور نہیں آئے. میں تجربے کی روشنی میں اپنے اور آپ کے، لیکن قصداً نہیں آئے. دو چار باتیں کرنی ہیں، کوشش کریں سمجھنے کی. آپ ذرا سوچیں اس بات کو، اور میں علماء سے کہوں گا کہ ان موضوعات کو اور زیادہ گہرائی سے قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں تک بار بار پہنچایا کریں. مقصد اپنی مرضی پوری کرنا ہے یا شریعت پہ چلنا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے اپنی مرضی پوری کرنے سے کام چلے گا یا شریعت پہ چلنے سے؟ سوال ہے نا. ہم اس کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. ہم دینی کام کرتے ہیں، گناہوں والے کاموں کی بات نہیں کر رہا میں. ہم دینی کام کرتے ہیں تو شیطان اس میں اپنا حصہ لگا لیتا ہے. اب اس کی مثال کے طور پر سب سے پہلے میں مائک پر بات کروں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو کوئی بھی نعت پڑھتا ہے، اچھی نعت، اگر وہ مائک کے بغیر پڑھتا یا مناسب آواز سے پڑھتا، اس میں جتنا لطف آتا، میری جہاں تک رائے ہے، وہ 10% بھی نہیں رہتا ہے ایکو کے ساتھ. یہ بچہ اگر ہمیں نعت سنائے گا مزہ آ جائے گا، جھوم جائیں گے اگر سادگی سے موقع ملے گا. لیکن یہ دھم دھم، مجھے بتائیے، یہ جو آواز میں دھم دھم ہوتی ہے، مائک کا مقصد کیا ہے؟ مائک کا مقصد کیا ہے؟ آواز دور تک پہنچانا، اس میں جھنجھناہٹ پیدا کرنا یا دھمک پیدا کرنا یا میوزک والی کیفیت پیدا کرنا. یہ کس کا حصہ ہے؟ یہ شیطان کا حصہ ہے، خالص شیطان کا حصہ ہے، کچھ بھی نہیں. اور
حدیث میں یہ بات ہے کہ میوزک سے دل میں گناہ کے جذبات اس طرح پرورش پاتے ہیں جیسے کھیتی پانی سے پرورش پاتی ہے۔ اب یہ میوزک ہماری زندگی میں کہاں تک چلا گیا ہے اس پہ آپ غور کر لیں۔ ہماری کوئی نعت اور ہماری کوئی تلاوت، یعنی قاری جب آئے گا مائک پر یا نعت خواں جب آئے گا مائک پر تو اسے کہنا نہیں پڑے گا، مائک والے کو پتا ہے کہ اب مجھے یہ بجانا ہے، وہ سارا کچھ۔ یہ کہاں ہوا ہے؟ ہمارے مولویوں کے درمیان ہوا ہے معاملہ۔ کیسے کام چلے گا؟ اگر ہم شیطان کے اتنے تابع بن جائیں گے تو یہ تو بہت خراب صورتحال ہے۔ جو لوگ ڈی جے بجاتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، اور آپ علماء ہی یہ فتوے دیتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی ہمت کر کے یہ کہتے ہیں کہ جس کی شادی میں بجے گا وہاں نکاح نہیں پڑھائیں گے، یہ سب کرتے ہیں نا محنتیں، تو یہاں کیوں نہیں اصلاح ہوتی؟ ہمیں بھی تو ٹھیک کرنا پڑے گا اپنے آپ۔ نہ بات سمجھ میں آتی ہے، ایک یہ بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بالکل وہ میوزک بن جاتا ہے اور ان سے تشبہ تو بہرحال ہوتا ہے۔ کیوں نہیں روکتے؟ میری بیٹھ کے تصدیق کر رہے ہو، جہاں خود ہو وہاں بھی روکو۔ روکے گا کون؟ مائک اگر ہلکا ہوتا ہے تو منہ لگا کے بولتے ہیں تاکہ آواز زیادہ تیز ہو جائے۔ سارے ناظم جلسہ یہی کرتے ہیں، منہ لگا کے بولتے ہیں مائک سے تاکہ آواز زیادہ پہنچے۔ میں معاف کیجئے گا، میں کوئی آپ لوگوں سے ناراض نہیں ہو رہا ہوں، بلکہ اس صورتحال پر اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا ہوں۔ جو دل کے اندر ہے تکلیف، بالکل تشویش ہے، بلکہ تکلیف کے ساتھ ساتھ تشویش ہے کہ بات کہاں پہنچ گئی ہے۔ احساس بھی نہیں ہے، ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ کوئی غلط ہو رہا ہے۔ یعنی کیا ہوگا آخر ہمارا؟ ذہنوں میں نمائش ہمارے اتنی زیادہ آ گئی ہے ہر چیز میں۔ اب جیسے یہ ویڈیو بنانے کا چکر ہے، جائز ناجائز ہونے کا مسئلہ تو واضح ہے ہی پہلے سے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دنیا کا کوئی آدمی اس کو جائز بھی سمجھتا ہو تو بھی جو رویہ ہمارا بن گیا ہے یہ جائز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ کاہے کے لیے ہے؟ شو کے لیے، نمائش کے لیے۔ اس کی مثال وہاں دیکھ لیں، حرم میں جا کر ایک آدمی طواف کرتے ہوئے جو اپنی ویڈیو بنا رہا وہ کس کام کے لیے ہے آخر؟ تو ایسے ہی بیان کرتے ہوئے یا چلتے ہوئے یا گاڑی سے اترتے ہوئے کیا مصیبت ہے آخر؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے میرا بھی نفس اچھا خاصا موٹا ہے، مجھے اپنی عزت بھی اچھی لگتی ہے، خوشی ہوتی ہے، لیکن میں یہ بات مسجد میں بیٹھ کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے نعرے لگیں یا مجھ پہ پھول ڈالے جائیں تو اندر سے دکھ ہوتا ہے، بالکل قسم کھاتا ہوں اس بات، تکلیف ہوتی ہے۔ ہم لوگ یہ میں علماء سے کہہ رہا ہوں خاص طور سے، اس نمائش کے پیچھے پڑ جائیے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، اس کا خاتمہ کریے، اور یہ مت سمجھیے کہ اگر ہم نہیں دکھائیں گے تو کون جانے گا، جتنا چھپائیں گے اتنا ہی دنیا جانے گی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اخلاص کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ نمایاں ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ بالکل یقین رکھیے اس کا۔ میں سب سے کہہ رہا ہوں، میرے بہت سارے عزیز ترین لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سارے ہی عزیز ہیں، سب سے ہے یہ بات، جتنا چھپاؤ گے اتنا نمایاں ہوگا۔ اور دوسرے کے نمایاں ہونا مقصد کہاں ہے؟ کام کرنا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں تو اسے نمایاں کر دیتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں فرما رکھا ہے کہ اگر شہرت بھی چاہیے تو اخلاص سے کام کرو تبھی ملے گی، یعنی شہرت مقصد تو ہے ہی نہیں،
لیکن کوئی آدمی سوچے کہ جی مجھے شہرت بھی جبھی ملے گی جب اخلاص سے کام کرو گے، ورنہ نہیں ملے گی۔ اخلاص کے بغیر جو نمائش ہوتی ہے اس سے شہرت ملتی ہے، مگر وہ وقتی ہوتی ہے۔ کسی کو یاد نہیں رہتا کون سی ویڈیو میں کیا دیکھا تھا، کس کو دیکھا تھا، یا کون سے اخبار میں کیا چھپا تھا، کس کا فوٹو چھپا تھا۔ اب تو ذرا اخبار کی اہمیت اس نے کم کر دی سوشل میڈیا نے، ورنہ اخبار میں کسی مجمع میں کسی اسٹیج میں آدھا منہ بھی اگر چھپ جائے کسی کا تو بڑا خوش ہوتا تھا وہ کہ دیکھو یہ بیٹھا ہوں میں ادھر، کو وہ اس کے پیچھے جو وہ نظر آتا نا تھوڑا سا، وہ میں ہوں۔ یہ چل رہا تھا اور اب بھی ہوتا ہے۔ فائدہ یہ سب میں علماء سے کہہ رہا ہوں، بہت مشکل بات ہے۔ اخبار کی شہرت کی عمر ایک دن ہوتی ہے، اور میرے خیال سے اس کی عمر ایک دن بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی کوئی ہارڈ کاپی تو ہوتی نہیں سامنے، یہ تو آیا اور گیا، بات ختم ہوئی۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں جب یہ بات چل رہی ہے کہ ہمارے ملک میں اب تک کی تاریخ میں سب سے بڑا جلسہ دارالعلوم دیوبند کا اجلاس 7 سالہ ہوا ہے۔ واقعتاً وہ بڑا تھا، عظیم الشان بھی تھا، دور رس اثرات والا بھی تھا۔ اس کے اسٹیج پر بیٹھنے کے لیے باقاعدہ پہلے سے سب کچھ طے تھا۔ اسٹیج پر سامنے کی پہلی جو رو ہے اس میں کون کون بیٹھیں گے، دوسری رو میں، دوسری قطار میں کون، تیسری قطار میں کون، کرسیوں پر کون، ساری تفصیل وہ فہرست میں نے پڑھی ہے چھپی ہوئی جی۔ لیکن نہ تو مجھے یاد ہے جس نے پڑھی ہے، اور جو لوگ وہاں شریک تھے ان میں سے بھی کسی کو یاد نہیں ہوگا کہ اسٹیج پر کون کہاں بیٹھا تھا۔ اسٹیج پر کون، ظاہر سینکڑوں آدمی تھے، وہ سینکڑوں علماء تھے، کرسیوں سمیت ملا کر وہ کئی سو ہوں گے، لیکن ان میں سے کسی کا پتہ ہے کسی کو کہ کون کہاں بیٹھا تھا؟ نام یاد ہے اس اسٹیج والوں میں تو مثلا نام یاد ہے حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس لیے نہیں کہ وہ اسٹیج میں صدر مقام پر بیٹھے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے کچھ کام کیے تھے۔ نام یاد ہے لوگوں کو تو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس لیے نہیں کہ وہ اس اسٹیج پر بیٹھے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے کچھ کام خدمات انجام دی تھی۔ نام یاد ہے تو حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس لیے نہیں کہ وہ اسٹیج پر نمایاں تھے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے کچھ خدمات انجام دی۔ اسٹیج پہ بیٹھنے کی وجہ سے آج تک کسی نے کسی کو یاد کیا ہو تو مجھے بتاؤ۔ اس لیے میرا تو جی یہ چاہتا ہے اب کہ یہ اسٹیج ختم کرنا چاہیے ہم لوگوں۔ رات میں نانگلوئی میں تھا جلسے میں، تو کافی دیر تک میں سنتا رہا کہ اناؤنسر صاحب کہہ رہے ہیں فلاں صاحب اسٹیج پر آ جائیں، فلاں صاحب اسٹیج پر۔ یہ ہوتا ہی ہے، کرنا ہی پڑتا ہے۔ جب ہم اس کو ہم نے اس کا پروٹوکول بنا دیا ہے تو پھر تو ہمیں بلانا ہی پڑے گا، نہ بلانے میں شکایت ہوگی اور وہ فطری بات ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو ختم کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ آج کل جو کانفرنسوں میں طریقہ ہے کہ بولنے والا ہوتا ہے، یہاں باقی سب سامنے ہوتے ہیں، وزیر اعظم بھی سامنے ہوتا ہے، اسٹیج پر نہیں ہوتا کوئی، جو عام اصل طریقہ ہے۔ کہیں کہیں چند لوگ ہوتے ہیں اور کہیں نہیں ہوتے، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کئی بار وہاں محمود صاحب نے اس طرح کی وہ کی ہیں کہ صبح سے شام تک 5 نشستیں ہیں 1.5 گھنٹے کی، تو ایک نشست میں فلاں 5 آدمی اسٹیج پر ہیں، اگلی نشست میں وہ سامنے بیٹھ گئے، دوسرے 5 ہیں، تیسری میں دوسرے 5 ہیں، اس انداز سے بھی ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چکر بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بہت دیر لگ گئی ہے مجھے یہ بات کرتے ہوئے، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں علماء ہمارے بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ آپ لوگ اگر اس بات کو پکڑ لیں تو ہم سب کا مزہ ہے، انشاءاللہ سب کا فائدہ ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں قسم کھا کر کہ آپ کا فائدہ ضرور ہوگا جب آپ اس بات کو پکڑ لیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ سبھی سے مثلاً یہ بات کروں، میں تقریر نہیں کرتا، تقریر تو بڑی پرجوش ہو رہی تھی۔ ابھی حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب دامت برکاتہ آواز آ رہی تھی وہاں، میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، اور اس سے پہلے حضرت مولانا عبد الملک صاحب کی دامت برکاتہ ان کی تقریریں تو ہو گئیں، باتیں کچھ ہونی ہے۔ ابھی یہ بچہ ہمارا حمزہ، اللہ اس کو سلامت رکھے،
اور اس کے والد کی مغفرت فرمائے. نعت پڑھی انہوں نے. کیا پڑھا تھا؟ ایک اچھا سا جس پر داد مل رہی تھی. مدینہ، آنکھیں بند کرتا ہوں مدینہ دیکھ لیتا ہوں. ہوتی ہے کسی کو توفیق، داد تو دے رہے تھے، سب دیکھتا ہے کوئی اس طرح مدینہ کو؟ مجھے بتاؤ عمل کیا ہے؟ نعتوں میں داد دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. رات وہاں نانگلوئی میں بڑی اچھی اچھی 2 نعتیں پڑھی گئیں. ایک صاحب نے اس میں ایک وہ پیش کیا، یعنی خیال جو تھا اس کا یہ تھا کہ مدینے کی گفتگو بے وضو نہ ہو، ایسا کچھ تھا. بڑی داد ملی. میں نے پوچھا لوگوں سے جب بیان کرنے بیٹھا، میں نے کہا اس پر آپ لوگوں نے بہت داد دی ہے، کبھی توفیق ہوئی ہے کہ درود پڑھنے کے لیے بھی وضو کیا ہو؟ کیا باتیں کرتے ہو؟ باتیں بنانے کے لیے ہو، اس خالی شور مچانے کے لیے ہو، داد دینے کے لیے ہو؟ اندر سے بھی کچھ ہے. ایک اور نعت پڑھی تھی کسی صاحب نے، اس میں ایک شعر تھا، اس کا مفہوم ایسا تھا کہ آندھیوں کو روند ڈالیں گے ہم گویا. میں نے کہا اس میں بڑی داد ملی. اگر واقعی آندھیوں کو روندنے جا رہے ہوں، کبھی اس لائق بن جائیں، ابھی آثار نہیں ہے 20 سال بھی بننے کے، لیکن اگر کبھی بن جائیں وہاں پڑھیں گے تو واقعی پڑھنے کا حق ہوگا. میں نے کہا کہ ابھی تو آندھیوں نے ہمیں روند رکھا ہے، کہاں پہ داد دے رہے ہو تم؟ آندھیوں کو روندتے تھے ہم، مگر اس کے لیے لمبی قربانی دینی پڑتی ہے. جہاد اور مجاہدین کے انقلابی واقعات کو بھی اگر آپ نہ چھیڑیں تو آندھیاں ختم ہوتی تھیں. ہمارے اکابر جہاں جہاں جاتے تھے ہدایت آ جاتی تھی. یہ تھا وہ آندھیوں کو روندنا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو تواتر سے یہ بات ہے، اور میں نے خود مختلف علاقوں میں جا کر دیکھ بھی لیا. جہاں جہاں وہ گئے وہاں وہاں حالات ٹھیک ہو گئے، مدرسے قائم ہو گئے، سنت آ گئی، بدعتیں ختم ہوئی. جہاں بھی گئے ہر جگہ ایسا ہوا ہے، ہر جگہ ایسا ہوا ہے. مگر یہ ویسے ہی نہیں ہو گیا باتیں بنانے سے اور نعرے لگانے سے. اس کے لیے بنگال کے سلہٹ کے علاقے میں اتنی گھٹنوں تک کی کیچڑ میں چل چل کے جا کے بیانات کیے ہیں. اور اس کے لیے مالٹا کی جیل میں انگریز آیا حاکم، حضرت شیخ الہند کے ہاتھ پر مارنے کے لیے، سزا دینے کے لیے. مولانا نے اس دن سنایا تھا انعامی جلسے میں، اپنا ہاتھ بڑھا دیا کہ میرے کہنے سے میں نے لا کر دی تھی فلاں چیز حضرت کو، میں نے کرائے تھے دستخط، مجھے مارو، استاذ کو نہیں مارو. ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے آدمی. ہم لوگ تو بس یہ سوچتے ہیں کہ پھل کھانے کو مل جائے، کرنا کچھ نہ پڑے. الفاظ سے کام نہیں چلے گا، باتوں سے کام نہیں چلے گا. باتوں سے دنیا والوں کو ہم خوش کر سکتے ہیں، ہر آدمی کر سکتا ہے. میں کائی کرتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی باتوں کا فن، باتوں کو خوب جانتا ہے. آپ کسی سے بات کر کے دیکھ لیں، آپ کچھ بھی کہیں اس سے، وہ آپ کو خاموش کر دے گا. اگر آپ اس کی کوئی غلطی بتائیں گے تو وہ مانے گا نہیں، وہ بتائے گا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، ثابت کرے گا آپ کو، اپنی بات کی لاجک پیش کر دے گا وہ. لیکن اصل یہ ہے کہ کیا وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اپنی بات کی وجہ پیش کر سکے گا؟ حساب تو اللہ کو دینا ہے نا. باتوں سے کام چلنے والا نہیں ہے. اور باتوں کی جب بات آتی ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو اور کسی گناہ کے حساب کا تو امید ہے کہ خیال آ جاتا ہوگا، لیکن باتوں کے حساب کا خیال ہم میں سے ہزاروں میں سے شاید کسی ایک آدمی کو آتا ہو. ورنہ ہم تو بس بولتے رہتے ہیں اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم جو بول رہے ہیں اللہ کے یہاں اس کا حساب بھی دینا ہے. بالکل خیال نہیں ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کہ صبح سے شام تک صرف ایک دن کی باتوں کا کو یاد کر کے آپ محاسبہ کر لیں اور اس میں کیٹیگری میں لائیں کہ یہ باتیں اس میں سے جائز تھی، یہ ناجائز تھی، تو 80% ناجائز نکلیں گی. اس کے بعد جو جائز تھی وہ مفید تھی یا ضروری تھی یا غیر ضروری تھی، آدھی سے زیادہ غیر ضروری نکلیں گی جائز باتوں میں بھی. جو کچھ بولتے رہتے ہیں اس کا 10واں حصہ بھی کارآمد نہیں ہوتا. ہم سب بولتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال کو خراب کرتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کو تانے دینا مقصد نہیں ہے، بدلنے کی بات ہے. اپنے آپ کو بدلنا ہے.
بدلنے کی تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کریں گے. میں مختلف انداز سے آج کل باتیں کرتا ہوں. اس بات کو یوں کر کے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے، جہنم سے بچانا، یہ تو ڈیوٹی ہے ہماری، یا نہیں مانتے ہیں اس کو؟ عورتیں بھی سن لیں، ذرا خاموش ہو کر سن لیں. سننے کے لیے خاموش ہونا پڑتا ہے، بولتے بولتے نہیں سنا جاتا. کبھی تو ثبوت دے دو کہ چپ رہنے پر قادر ہو. مگر ان سے کیا کہیں، آج کل تو مرد چپ رہنے پر قادر نہیں ہے. وہ بیچاری پیچھے بیٹھی ہے نا، جو مرد آڑ میں ہو وہ دیکھنا باتیں کر رہے ہوں. سچ کہہ رہا ہوں. تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا، جہنم میں جانے سے بچانے کی ذمہ داری، انتظام کرنا، یہ ذمہ داری ہے یا نہیں، یہ بتائیے مجھے. یہ قرآن میں ہے ہماری ذمہ داری. ہم میں سے کتنے لوگ اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟ سب سوچ رہے ہیں اپنے اپنے گھر کے بارے میں. اور کیا سوچیں؟ مثلاً کیا ہمارے گھر کے سارے آدمی نمازی بن چکے ہیں؟ اگر نہیں بنے ہیں تو ابھی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی. سوچیں اس بات کو. ہمارے گھر کے لوگوں کو نمازی بنانا تبلیغ والوں کی ذمہ داری نہیں، ہماری ذمہ داری ہے. وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ محنت کر رہے ہیں بیچارے، اور اس کی وجہ سے بھی کچھ نہ کچھ لوگ بن جاتے ہیں نمازی. مگر اس کے باوجود ہمارے گھروں میں بے نمازی پائے جاتے ہیں. ان بے نمازیوں کو نمازی بنانے کے لیے کوئی امریکہ حملہ کرے گا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا آخر کس چیز کا انتظار ہے. ہاں، جن چیزوں کا انتظار نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو چکی ہے. نماز پڑھنے کی آزادی چھن چکی ہے، اس لیے کہ ہم نے امن کی حالت میں نماز پڑھ کے نہیں دی. اب جو حالات ہیں وہ یہ ہیں، نماز کی بات آ رہی ہے تو بالکل یہ علماء ان سے پوچھئے. بہت سے لوگ جو سفر کرتے ہیں انہوں نے سفر میں ہر جگہ نمازیں پڑھی ہوں گی. ہم نے اسٹیشنوں پر، بس اڈوں پر، ایئرپورٹ پر، ہوائی جہاز میں، ٹرین میں، بس میں، ہر چیز میں نمازیں پڑھی ہیں اور کوئی رکاوٹ کبھی نہیں ہوئی، ہمیشہ مدد ملی. اور آج یہ حالات ہیں کہ میں خود بیٹھا ہوں، مجھے نیت بھی توڑنی پڑی ہے. پچھلے چند مہینے پہلے کرناٹک کے ایک ایئرپورٹ پر، بیلگام کے ایئرپورٹ پر نماز پڑھتے ہوئے نیت توڑنی پڑی ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شریعت پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اور شریعت پر عمل کرنے کی آسانی دینا یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر اللہ نے یہ آسانی دے رکھی ہو تو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے ہمیں، اور جب ہم ناقدری کرتے ہیں تو نعمت چھن جاتی ہے. تو آسانی نہیں رہی. اب تو اگر کبھی جنگل میں نماز کو دیر ہو رہی ہو اور یہ سوچیں کہ کنارے پڑھ لیں سڑک کے، تو ڈر لگتا ہے کہ کوئی ویڈیو بنا کے وائرل نہ کر دے. ایسے واقعات ہو چکے ہیں. یہ صحیح ہے کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، رکاوٹ ڈال رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، مگر مجھے یہ بتائیں کہ اللہ ہی تو کرا رہا ہوگا ان سے بھی. کچھ بھی تو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا ہے. تو نمازی بننا ہے سارے لوگوں کو. ہمارے گھر کے بہت سے لوگ ابھی تک قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں. گھروں کے اندر چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں، ان سب کو قرآن پڑھنا پڑے گا. اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے. اور جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں انہیں تلاوت روزانہ کرنی ہوگی، اور جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہوگی قرآن کو، اور جو سمجھتے ہیں انہیں عمل بھی کرنا ہوگا. کیوں جی حضرت جی؟ یہاں تک بات لانی پڑے گی نا، اس کے بغیر تو کام چلنے والا نہیں ہے. فی الحال تو گڑبڑ ہے معاملہ، اسے ٹھیک کرنا ہے. سوچیں ذرا، ہر اعتبار سے سوچیں کہ کہاں کہاں تبدیلی کی ضرورت ہے. گھروں کے اندر اگر کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، عورتوں کے ساتھ ہو رہی ہو یا مردوں کے ساتھ، کبھی کبھی مردوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. ایک صاحب جلدی جلدی گھر کی طرف جا رہے تھے. کسی نے کہا ایسی کیا جلدی ہے؟ کہنے لگے کہ ذرا گھر جا رہا ہوں، بیگم
کھانا بنا رہی ہوں گی ان کی ہیلپ کرنی ہے. کہنے لگے تم کرو گے کھانا بنانے میں ہیلپ؟ کہنے لگے ہاں برتن دھونے میں وہ بھی میری ہیلپ کرتی ہیں. وہ ڈیوٹی پہلے سے مقرر ہے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مردوں کے ساتھ، لیکن زیادہ تر عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے ناانصافی. اور عورتیں سن لیں، عورتوں کے ساتھ ناانصافی کرنے والے مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، دونوں مل کر ناانصافی کرتے ہیں. سب نے مل کے طے کر رکھا ہے بچوں کی شادی کریں گے، اور اب وہ جو دلہن کے نام پر گھر میں آئی ہے اس کو پاکستان سمجھ لیا جائے گا. ہم ہندوستان ہیں، وہ پاکستان ہے. کیا خیال ہے؟ اب ہر وقت اس کے خلاف. کیا بات ہے آخر یہ؟ وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے آپ کے گھر میں جو آئی ہے. میں سوچتا ہوں اب اللہ نے مجھے یہ سب نعمتیں دی ہیں تو میں اس پر اور بولنے لگا. یعنی بچوں کی شادیاں ہوئی، بیٹی داماد اور بہویں ملی، داماد اور بہویں ملی، تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے بہو کو سسر پر بالکل حرام کیا ہے. جیسے بیٹی حرام ہوتی ہے ایسی بہو حرام ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی پیغام تو ہے نا اس میں کہ اب یہ تمہارے گھر میں بیٹی ہی بن کے آئی ہے. جیسا تمہارا رشتہ تمہاری سگی بیٹی سے ہے ویسا ہی اپنی بہو سے ہے، تو اس کے ساتھ تو بیٹی والا معاملہ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ تو راستہ ہی نہیں ہے. مگر پوچھ کے دیکھ لو گھروں میں جا کر. اور آج میں کہہ رہا تھا دن میں ایک جگہ کہ کچھ حضرات، بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو اس ظلم میں ساس کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی اپنی بیوی کا، اور بہت سارے شریف حضرات ایسے ہیں جو دخل نہیں دیتے گھر کی باتوں میں. کیا خیال ہے؟ وہ نیک سمجھے جاتے ہیں. وہ نیک ہونے کا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہم تو خاموش رہتے ہیں، وہ ساس بہویں لڑ رہی، ہمیں کوئی مطلب نہیں. اللہ کے بندے قیامت میں پوچھا جائے گا کیوں چپ رہا تھا جب تیرے سامنے ظلم ہو رہا تھا؟ تو ظلم کو روک سکتا تھا، تیری ذمہ داری تھی روکنے کی، تو نے اس کو نیکی کیسے سمجھا؟ خاموش بیٹھے، کچھ بھی ہوتا رہے خاموش بیٹھے رہے. مرد ہیں یہ، عجیب بات ہے. ٹھیک کریں، گھروں کو ٹھیک کریں. میں جو باتیں کہہ رہا ہوں مجھے یہ بتائیے ایمانداری سے، اگر ہم لوگ عمل میں لے آئیں تو سکون آ جائے گا نہیں زندگیوں میں؟ گھر میں سکون ہوگا یا نہیں ہوگا؟ زندگی اچھی گزرے گی یا نہیں ہوگی؟ گھر ہی پر میں بات کر رہا ہوں. ایک بات اور رہ گئی گھر کی، یہ جو بچے ہیں جنہوں نے طے کر رکھا ہے کہ کسی جمعے کو بھی آرام سے نہیں گزرنے دیں گے، کسی جلسے کو بھی نہیں آرام سے گزرنے دیں گے. اور یہ انہوں نے نہیں طے کر رکھا، یہ آپ نے کرا رکھا ہے. یاد ہے کسی باپ کو کہ اس نے بچے کو اپنے گھر میں بیٹھ کے کبھی سمجھایا ہو کہ مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے، وہاں چپ رہتے ہیں، بولا نہیں کرتے؟ ہے کوئی باپ جو بچوں کو تربیت دیتا ہو اس کی؟ سوچئے ذرا اس بات کو. کون تربیت دے گا جب خود ہی آگے باتیں کرتے رہتے ہیں؟ ہمارا جو عام ماحول ہے وہ کیا ہے کہ مسجد میں آئیں گے اور بلند آواز سے بات کریں گے، ڈرتے نہیں ہیں اللہ کے گھر میں آ کر، تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ میرے لہجے کی کڑواہٹ کو الگ رکھ دیں، بلکہ نہ رکھیں، برا مان جائیں آپ، تاکہ کچھ دل کو تو لگے. مان لیں مگر جو میں کہہ رہا ہوں. پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے، میں جب اس طرح کی چیزوں بولتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہی مسلمان ہمارے اس کا شکار ہوتے ہیں ان حالات کا. اس سے بچنے کی صورت اختیار کرنی ہے، تلاش کرنی ہے. بچنے کا راستہ ہمارے پاس موجود ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. حضور نے سب کچھ بتا رکھا ہے، سب کچھ سکھا رکھا ہے. سیکھتے ہم نہیں ہیں. ہم لوگوں کا جو عام طور پر مزاج بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری کھانے پینے کی اور کمانے کی ذمہ داری ہے، کاروبار کی یا ملازمت کی، وہ کرنے کے بعد گھر کا ذمہ دار یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی ساری ذمہ داری پوری کر دی. اب اس کے نخرے ہیں. اب بہت سے لوگ تو گھر کے کاموں میں ہاتھ نہیں لگاتے کہ جی میں تو 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آ رہا ہوں. گھر کے کام نہیں کرتے، عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ گھر والوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کر کے ڈیوٹی مکمل ہو گئی. تو یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں. اگر ساری باتیں ایک ساتھ یاد نہ رہیں
تو ایک جملہ ضرور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ کافی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی، یہ پوری ذمہ داری نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ذمہ داری ہے جسے آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ وہ وہی ہے جہنم میں جانے سے بچنے کی محنت کرنی ہے، بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی۔ مدرسوں میں مدرسے کی بات بھی کرنی پڑے گی، اسی سے جڑے گی وہ بات، مدرسے میں یہی کام ہوتا ہے، اور اگر نہ ہو تو وہ مدرسہ ہی نہیں ہے۔ جہنم سے بچانے کی فکر کی جاتی ہے مدرسے میں، بچے کو اسلام سکھایا جاتا ہے، ایمان سکھایا جاتا ہے۔ جب تک عقیدے ٹھیک نہیں ہوں گے تو عمل بھی بیکار ہوگا، عقیدے ٹھیک ہونے کے بعد عمل ٹھیک نہ ہو تو بھی جنت میں جانا آسان نہیں ہوگا، تو عمل بھی ٹھیک کرنا پڑے گا، اور دونوں کے ٹھیک کرنے کے لیے دونوں کا علم چاہیے گا، وہ مدرسہ سکھاتا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے، علماء محنت کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ہمارا طبقہ، ہم جو علماء کہلاتے ہیں، مولوی لوگ ہیں، ہم سے بہت کوتاہیاں ہو رہی ہیں، بہت غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن آپ کے حصے، آپ کی طرف سے ہم پر جو ذمہ داری آتی ہے وہ اچھی خاصی ہم پوری کر رہے ہیں۔ آپ اس سے اتنا بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے جتنا ہم کر رہے ہیں۔ مکتب قائم ہو رہے ہیں جگہ جگہ، میرے اندازے کے مطابق، بلکہ معلومات کہہ سکتا ہوں، ملک بھر میں گزشتہ چند سالوں میں لاکھوں مکتب قائم ہوئے ہیں۔ صرف جمعیت علماء کے دینی تعلیمی بورڈ کے تحت 30-40 ہزار مکتب، فعال مکتب قائم ہوئے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ اور مدارس علاقوں کے الگ الگ، ہر صوبے کے بڑے بڑے مدرسے سب قائم کرتے ہیں مکتب، تو لاکھوں قائم ہوئے ہیں۔ اسکول میں جانے والے بچوں کے لیے اکثر مکتبوں میں انتظام کیا گیا ہے، مگر ابھی تک اسکول میں پڑھنے والے 10% بچے بھی شاید مشکل سے پہنچے ہیں ان مکتبوں میں، مدرسوں میں۔ آپ اپنے بچے کو اسکول بھیج کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا، ذمہ داری پوری کر لی بچے کو پڑھانے کی۔ اسکول بھیجو، مگر یہ مت سمجھو کہ اب خاموش بیٹھ جانا ہے۔ وہ یاد رکھو، وہ دنیا کی تعلیم کی ذمہ داری پوری ہو گئی، جہنم سے بچانے والی تعلیم کی ذمہ داری باقی ہے ابھی۔ اسے بچے کو روزانہ 1-2 گھنٹے کے لیے مکتب میں بھی بھیجنا پڑے گا، تب بات بنے گی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے بات ختم کرنی چاہیے۔ یہ 2-4 باتیں کہی ہیں میں نے، جن کا خلاصہ تبدیلی ہے، جن کا خلاصہ اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے گھروں کو بدلنا ہے، اور یہ گھروں کے ذمہ دار جو ہیں ان کو بدلنا پڑے گا۔ ان کو بدلنے کے لیے ضرورت پڑے گی اپنے آپ کو بھی بدلنے کی۔ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ضرورت پڑے گی علماء سے اور دیندار لوگوں سے اور اللہ والوں سے تعلق رکھنے کی، تب یہ کام آسان ہوگا۔ اس رخ پر ذرا سوچیں اور محنت کریں۔ خالی خوش ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، خالی نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، مسلسل کام کرنا پڑتا ہے، ملازمت پر روز جانا پڑتا ہے، دکان روزانہ کھولنی پڑتی ہے، تو دین کی محنت کے لیے بھی روزانہ کچھ نہ کچھ ٹائم نکالنا پڑے گا، اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے۔ بس کوشش کریں کہ جو باتیں یہاں ہوئی ہیں وہ یاد رکھی جائیں اور ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی، اور ہمارے یہ عزیز جو یہاں کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کی خدمت میں برکت عطا فرمائے۔ 7 بچے حافظ ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ کسی مدرسے سے ایک بچہ بھی حافظ ہو کے نکلے تو وہ بھی مدرسے کی مغفرت کے لیے کافی ہے، یعنی مدرسے کی کارگزاری کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بعد جتنے زیادہ نکلے، مغفرت سے مراد یہی ہے میری، کبھی کوئی ختم ہونے کو سمجھے۔ تو 7 بچے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو بڑی کارگزاری ہے، مبارک ہو، مبارک ہو، ان کو بھی مبارک ہو، اساتذہ کو بھی مبارک ہو، والدین کو بھی اور سبھی کو۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ حافظ بنا دیا، اسی پر کام بند نہ کر دیں، عالم بنانے کی بھی کوشش کریں۔ اور کھائیں گے کہاں سے؟ ہمارے پاس بھیج دی تو انشاءاللہ کھا لیں گے۔ اور کیا کہوں میں، خواہ مخواہ فکر ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جو بات، مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو عالم بنانے کی کوشش کریں، اور جب ان کی روزی روٹی کا مسئلہ آپ کو پریشان کرے تو ہمارے پاس بھیج دیں،
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ اگر اللہ دنیا کمانے والوں کو روزی دیتا ہے تو دین کا کام کرنے والے کی روزی بند نہیں کیا کرتا اللہ۔ خواہ مخواہ کی باتیں ہیں، کچھ نہ کرنے کی باتیں ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایک بات اور آ گئی، اصل کیا ہے؟ دین کی تعلیم کی ذہن میں عزت نہیں ہے، عزت اس کی ہے۔ اپنے بچوں کو عزت دلانا چاہتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ اس سے عزت ملتی ہے، اور اوپر ہمیں بٹھاتے ہو، یعنی مجبور ہو کے۔ حقیقت میں وہی ہے جو ہونا چاہیے، لیکن ڈرتے ہیں اپنے بچوں کو عالم اور حافظ بناتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بیچارہ کھائے گا کہاں سے، اور کو حقیر سمجھے گا لوگ، کیونکہ خود حقیر سمجھے بیٹھے ہیں دلوں کے اندر۔ دین کی تعلیم کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ٹھیک کرنے کی تو بہت کچھ ضرورت ہے، ہمیں بھی اور آپ کو بھی۔ اللہ سے مانگیے اور ارادہ تو کیجئے، ارادے کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ احساس تو کیجئے کہ ہمارے اندر کچھ کمی ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو سب نے بہت اچھا سمجھ رکھا ہے، یہ اصل بیماری کی جڑ ہے۔ دل میں یہ بات بٹھا لیجئے اللہ کے واسطے کہ ہمیں بہت کچھ اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ جب دل میں ہوگی بات تو فکر بھی پیدا ہوگی، عمل بھی ہوگا۔ اللہ آسان فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں بھائی۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے اور یہ سب دعائیں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ اپنی کمیوں کا احساس عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے۔ اللہ علم نافع عطا فرما دیجیے، رزق حلال واسع عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین میں جو کوئی بیمار ہوں، اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کو قرضوں سے سبکدوش فرمائیے۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ گھر عطا فرمائیے، جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار عطا فرمائیے۔ آمین۔ آہستہ کہو۔ اے اللہ ہمیں سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں اچھے گھر عطا فرمائیے، جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اچھی اولاد دے دیجیے، جنہیں بیٹوں کی تمنا ہے انہیں اچھے بیٹے دے دیجیے۔ اللہ جن کی اولاد کے بارے میں کوئی پریشانی ہو پریشانی دور کر دیجیے۔ اللہ ہمارے گھروں میں کسی کے بھی کوئی مسئلہ ہے اس مسئلے کو آسانی سے حل فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے کاموں کی رکاوٹوں اور مشکلات کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے سب کے کاموں میں برکت فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے متعلقین کے رزق میں برکت فرما دیجیے، دین میں برکت فرما دیجیے، عمر میں برکت فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرمائیے، یہاں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اور انتظام کرنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو قبول فرمائیے۔ جن بچوں نے حفظ پورا کیا ہے ان کو اس عظیم نعمت کی ساری زندگی قدر کی توفیق عطا فرمائیے اور اس کی برکات سے ان کو مالا مال فرمائیے۔ ان کے والدین کو بھی اس کی برکات عطا فرمائیے، اساتذہ کو، ذمہ داروں کو اور مدرسے کو اس کی برکات عطا فرمائیے۔ اے اللہ
تمام دینی کاموں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہر مدرسے کی حفاظت فرمائیے، ہر مسجد کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہر معتبر خانقاہ کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، اللہ دین کے ہر صحیح کام کی حفاظت فرمائیے، اللہ دین کے تمام خدام کی حفاظت فرمائیے، اللہ جن لوگوں کو آپ نے اپنے دین کے کام میں لگایا ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ان کو اپنے کام میں لگایا ہے، اے اللہ ہمیں ان ایسے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے جن سے آپ اپنی طاعت کا کام لیتے ہیں، اللہ ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ اس کے بدلے میں ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سب سے اور پوری امت سے راضی ہو جائیے، اللہ اپنی ناراضی سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ اپنی مدد و توفیق ہمارے شامل حال فرمائیے، اللہ ہم سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرمائیے، اے اللہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں سب کے دلوں میں کچھ تمنائیں ہیں، بہت سے لوگ اپنی تمنائیں کسی کے سامنے ظاہر بھی نہیں کر پاتے، اللہ آپ کو سب کے دلوں کا حال معلوم ہے، اللہ ہماری تمنائیں پوری فرمائیے اور بری تمناؤں سے ہمارے دلوں کو پاک فرمائیے، اے اللہ یہ دعائیں قبول فرما لیجئے اور ہماری طرف سے ہمارے والدین اور محسنین کو جزائے خیر عطا فرمائیے، جن کے والدین ہم میں سے جا چکے ہیں دنیا سے ان کی مغفرت فرمائیے اور جن کے موجود ہیں ان کا سایہ عافیت کے ساتھ قائم رکھیے اور قدر کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجئے، اللہ ہم سب پر، اس مجمع پر، ہمارے دلوں پر، ہمارے گھروں اور گھر والوں پر اور اس علاقے پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔